میں یہ کہتا ہوں مجھے تو ڈر لگتا ہے میں یہ کہوں نا کہ ایک خدا ایک خدا ایک خدا، اوزا 3-4 مولوی کے کلپ آ جانا، نہیں آج کے بعد 2 خدا، دشمنی پہ اترے میں. بس مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ میں رونا صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ تاکہ عام آدمیوں کا دماغ کھولے. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، میں نے جو کرنا تھا ان کے ساتھ کر دیا، اب اور کیا کرنا ہے. لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز اب ختم نہیں ہونی. پہلو اپنی میں مکا، انہوں نے تو بنایا تھا فقیر، چل تو آج تو بعد ساڈا فقیر لے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گئے، ویڈیوز میں زندہ ہیں. مولانا اسحاق صاحب دنیا سے چلے گئے، ویڈیوز میں زندہ ہیں. اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں. ہاں دنیا میں جہاں کہیں اسلام پہ بات ہوتی ہے نا، انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مر جانا؟ اچھا میں مر گیا تو کیا ختم ہو جائے؟ جڑا میں ڈیمیج کرتا ہے تھوڑے فرقے نو ختم ہو جانا ہے؟ یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے، ہم تو ان کے ادنا سپاہی ہیں، یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو گالیاں دینا اس طرح کرنا بھی، علمی رد کرو، آؤ بات کرو. میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے. میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر، بتائیں میری غلطی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رو میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی. ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے. تو پھر تسی لوگ انہوں نے اپنے اسلاف کے ساتھ غداری کی ہے. ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ انجینئر صاحب دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے. تو آپ ذرا ان کے بابوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا کریں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جن کے بابوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں؟ یہ آج بابوں کے ماننے والے یہودی ہو جائیں، کرسچن ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ اسی کے تحت ڈیل کریں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو. لیکن جب تم ہمارے خدا کا نام لوگے، ہمارے نبی کا نام لوگے، تو پھر تمہاری سزا ہوگی غداری والی. آج بھی جو یو این او میں قیدیوں کے جو احکامات ہیں نا چارٹر کے اندر، جو ان کے حقوق ہیں، وہ مخالف فوج کے قیدیوں کے لیے ہیں. اپنی فوج کا کوئی شخص غداری کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل ہے. اس طریقے سے کافروں کے ساتھ ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہے. ان کے لیے یہی آیت ہے، یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو. تم تو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے، اس کا مطلب ہے تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے نکل جاؤ، پھر ختم ہوگی بات. لیکن اگر تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں تو بھئی مسلمان جو ہوگا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو مرشد پاک ہیں مصباحی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں کو کوئی برا کہے گا. وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا. نہیں تو انو غلط فہمی ہوئی ہے. کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا. ایک او ابو یزید بستامی تے اے ابو یزید مولوی. جس طرح ایک نیک ماں باپ اپنے پوڈری اور چرسی اور نشئی قسم کی اولاد سے منہ چھپاتے ہیں، تم وہ اولادیں ہو جو اپنے گمراہ کن آباء و اجداد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہو. کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا، کیسے ہوگا یہ؟ میں بتاتا ہوں، انبیاء کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرا عبد القادر جیلانی تو شاہ ہی کوئی نہیں. تو پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. کہ انہوں کس طرح پتہ لگ گیا؟ صاحب کشف تے نہیں کدھر انجینئر صاحب بندہ بھیجتا ہے انہوں نے، وہ ہر جگہ بندے بھیجے نے. بھائی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو شاہ ہی کوئی نہیں. جی بابے تو شاہ کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ. کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تو شاہ ہی کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں.
آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی سرپرست ہیں، حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر. کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے. اتنا حق ہے، اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول. تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں. تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہوں، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی. بلکہ بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا. اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا. دیکھو تم لوگوں نے 1200 سال سے امت کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور ان کی کتنی دھاگ بٹھائی ہوئی تھی، جو نگاہ مار کے تینج کر دیتے. کتنے نے ہونا؟ آپ مر گئے نا. کیوں نہیں گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرواتے؟ اپنی کتابوں میں جو گستاخانہ باتیں ہیں یہ ان کے بعد ان کے کاتبین لکھتے رہے، یہ یا خود لکھواتے رہے، واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا. ہم نہ ادھر کی طرف کھڑے ہوتے ہیں نہ ادھر کی طرف، چلے حسن ظن رکھ لیتے ہیں. بعد کے لوگوں نے کیا ہے تو یہ بابے کدھر بھر گئے؟ ان کا کام نہیں تھا کہ اپنی نوکری حلال کرتے. دیکھیں انہوں نے نمک حرامی کی، بقول ہی نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا بدلہ لیا ہے. اتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. بچپن سے انہوں نے حنفیوں نے یہ نہیں رٹوایا ہوا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے رولدین ہوتا تھا. آج اب ہم نے کہا چلو کوئی ضعیف حدیث کیا جھوٹی حدیث بھی دکھا دو، کہتے ہم نے کبھی کہا ہی نہیں. ہمارے ماں باپ کو کون گمراہ کرتا رہا شیطانی شکل میں آ کے؟ آپ کے بزرگان دین. آج آپ اپنے بزرگوں کی باتوں سے ہی منہ چباتے پھر رہے ہیں، اور دیکھیں وہ روایتیں جو ان کے بارے میں تھی وہ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے اسلاف کو برا کہیں گے. اسلاف وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہتے رہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اسلاف وہ ہیں جو رسول اللہ کے اوپر ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو جانے کی تہمت لگائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں، اور لعنت ہے ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر جو اس قسم کے گستاخانہ عقیدے رکھتے تھے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کتابیں تم لوگ چھاپ رہے ہو، مناظرے کر رہے ہو. غدار ہیں یہ لوگ، یہ تو درمیانے لوگ ہیں. اسلاف میں بتاتا ہوں کون ہے. اسلاف ہیں ہمارے اہل البیت علیہم السلام، صحابہ اکرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد ائمہ محدثین. یہ ہیں ہمارے اوریجنل بابے، امام بخاری، امام مسلم، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی. تمہارا کیا لینا دینا ان بزرگان دین کے ساتھ؟ تمہارے تو بزرگ ہی اپنے. دھوکہ دینا بند کرو. تو بھائی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو بدلہ لینا ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا ٹھٹا اور مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کو کفایت کریں گے. ہاں یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسا پورا کیا. 1200 سال میں انہوں نے جتنی عزت اویل کی تھی نا، 12 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے. کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اب یہ وکٹم کارڈ نہ کھیلو کہ جی ہمارے اسلاف کو برا کہہ رہے ہیں. وہ اسلاف ہے ہی نہیں ہے بھائی، وہ درمیان کے لوگ ہیں. یہ وہ اسلاف ہیں جنہوں نے صحابہ کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر غداروں کے لیے سیدنا عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. اللہ کا شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے، ورنہ قبریں اکھڑواتے تمہارے بزرگوں کی، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی. صحیح بخاری میں آیا آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی. اب یہ سارے وہ معجزات تھے جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام اویل کرتے تھے. لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے
آپ کی قبر پہ جا کے کبھی کسی نے نہیں مانگا، بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے۔ صحیح بخاری، حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل اختیار کرتے تھے، تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے ان کو، وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی۔ اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے، اور وہ پھر بارش نازل ہو جاتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ قبر کے ساتھ نہیں عقیدہ وہ وابستہ کیے ہوئے تھے۔ یہ بریلوی حضرات جتنی باتیں کرتے ہیں نا، یہ بالکل درست ہیں۔ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو صحابہ کی حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ بریلویوں میں دیکھ لیں۔ چند ایک غلو والی چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں، وہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں ہوا کہ حضور کی قبر کی مٹی کو لے جائے، سجدے شروع کر دے، ناٹ ایٹ آل، نیور، کبھی ایسی بات نہیں۔